أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ یہ 3 آیات جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور کہہ اے میرے رب مجھے اس طرح داخل کر، یعنی مکہ میں، کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، اور مجھے اس طرح نکال، یعنی مکہ سے، کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے کوئی غالب مددگار بنا یا مقرر فرما، اور تو کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگنے والا ہی ہے۔ اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو نقصان کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا۔ یعنی قرآن کریم جو ہے، جو منکر ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ اس قرآن کی سچائی کو دیکھ کر بین دلائل جو اللہ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، ان دلائل سے مرعوب ہو کر وہ غصہ میں چڑھتے رہتے ہیں اور وہ نقصان اٹھاتے رہتے ہیں۔
تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ فرمایا ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال پہلے محمد یحییٰ نامی کسی سوال کنندہ نے اس وقت میرے کسی پیروکار کی طرف 7 سوالات بھیجے تھے۔ اس طرح یہ سوالات، اور اس میرے پیروکار نے اس وقت اپنی فیس بک میں بھی لگائے، اور اس طرح یہ سوالات جو اس کے تھے پھرتے پھراتے میرے تک پہنچ گئے، اور اصل میں اس نے اس عجز سے ہی اپنے سوالوں کے جواب لینے کے لیے سوال بھیجے تھے، براہ راست نہیں میرے طرف بھیجے، یعنی میرے کسی پیروکار کی طرف بھیجے۔ اس وقت جو میرا پیروکار تھا اب وہ مرتد ہو چکا ہے۔ یہ صاحب جو سوال بھیجنے والے تھا، یہ صاحب لندن کے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب تھے، لیکن اس وقت انہوں نے جو اپنے سوالات بھیجے تھے صرف اپنے نام محمد یحییٰ کے ساتھ بھیجے تھے۔ اس صاحب نے اس وقت یعنی 3.5 سال پہلے اپنا پورا نام نہیں لکھا تھا۔ اب 3.5 سال کے بعد، جیسا کہ ایک محاورہ ہے نا، باسی کڑی میں ابال آنا، اس محاورے کے مطابق دوبارہ اسے جوش آیا ہے، اور یہ صاحب اپنے اصل نام کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ تعالی ان کے جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، جو باتیں جھوٹی کی ہیں اس عاجز کے متعلق یا میرے ساتھیوں کے متعلق، ان کے میں جواب دوں گا۔ میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال پہلے جب اس کے سوالات مجھے ملے تھے تو میں نے اپنے 3 خطبات میں اس کے 7 سوالوں کا ٹھیک ٹھاک دندان شکن جواب دیے تھے اس بندے کو۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ 3.5 سال تک یہ بندہ خاموش رہا، اس میں جرت پیدا نہیں ہوئی کہ جو آج کل یہ ڈرامے کرتا پھر رہا ہے۔ وہ جو ڈرامے آج کل کیا کر رہا ہے اس کا میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 3.5 سال پہلے جب میں نے اس کے جواب دیے تھے اس وقت نہیں یہ کام اس نے کیا، کیونکہ سمجھتا تھا کہ میرا کام جنبا صاحب نے تمام کر دیا ہے۔ تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ وہ خطبات جو ہیں میرے 29 جنوری 2016 پہلا خطبہ تھا، اور دوسرا 5 فروری 2016، اور تیسرا 12 فروری 2016 کا خطبہ ہے۔ تو اس میں نے اس شخص کے 7 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اب یہ شخص اگست میں اس نے چند آڈیو ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ ڈالی ہیں، اور اس میں اپنے یک طرفہ اپنے طور پر ہی اس نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ عاجز بھی اور میرے ساتھی بھی اور جماعت احمدیہ صاحب بھی نعوذ باللہ من ذلک ہم غلطی پر ہیں۔ تو میں اس میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سامعین کرام، ایک آڈیو اور ویڈیو بلائے قادیان کے اس ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن نے مورخہ 13 اگست 2019 کو یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی۔ اس میں یہ جو یوٹیوب پر اس نے وہ ڈالی ہے آڈیو اور ویڈیو، اس کا لکھا ہے اوپر عنوان اس طرح یہ ہے، مناظر عبدالقدیر صاحب۔ یہ میرے عزیزم عبدالقدیر صاحب جماعتی احمدیہ اصلاح پسند سویڈن کے امیر ہیں۔ اس کی پہلی ویڈیو کا یعنی ابھی جو میں نے کر رہا ہوں، اس کا عنوان جو ہے عبدالغفار جنبا صاحب کو مجدد وقت ثابت کرنے میں بری طرح ناکام، یعنی عظیم عبدالقدیر صاحب کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے، یہ عنوان ہے اس کا۔ اس کی پہلی اس ویڈیو آڈیو جو ہے اس کا دورانیہ 19 منٹ ہے، یہ یوٹیوب پر آن ایئر ہے، لوگ وہاں پر سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کی تینوں ویڈیو جو ہیں اس نے جو دجل کی ہیں، وہاں پہ فراڈ کی ہیں، جال سازی کی ہے، مکر کی ہیں، فریب کاریاں کی ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اب ان کے خطبات جمعہ میں ان کے جواب دوں گا لوگوں کو۔ بال یہ تینوں اس کی ویڈیو جو ہیں آڈیو ویڈیو یوٹیوب پر ہیں۔ یہ تو پہلی ویڈیو کی میں نے بات کی ہے۔ دوسری ویڈیو 22 اگست 2019 کو اپلوڈ کی تھی اس ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن نے، اور اس کا عنوان ہے مسلم موعود اور ذکی غلام بننے کے شوقین۔ مطلب کہ یہ جھوٹے میرے پر الزام لگاتا پھر رہا ہے اپنے من کو، اپنی روح کو تسلی دینے کے لیے۔ آگے لکھتے ہیں دوسرا، عبدالغفار جنبا صاحب نعوذ باللہ گستاخ قرآن ثابت، وہ اس کا عنوان اس نے لگایا ہے۔ اس کا جو پارٹ 1 جو ہے اس کا دورانیہ ہے 28 منٹ۔ تو یہ دوسری ویڈیو۔ تیسری ویڈیو اس نے 24 اگست پارٹ 2 جو ہے اس کا 2019 کو اپلوڈ کی، اور اس کا عنوان بھی وہی ہے پہلی یعنی پارٹ 1 والا،
لیکن اس میں یہ اضافہ اس نے کیا ہوا ہے کہ عبدالغفار جمبا صاحب کی نعوذ باللہ من ذالک ہیرا پھیریاں، اس کا 27 منٹ دورانیہ ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کسی کھڈ سے کوئی قبرستانی بجو یا چوہا باہر تو نکلا ہے۔ یہ تو نکلنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو مطلب سوراخوں میں دبک کے بیٹھ گئے ہیں، منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہیں۔ میں عرصہ دراز سے ان کو باہر نکالتا پھر رہا ہوں، یہ چھپے بیٹھے ہیں۔ تو اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ چلو کوئی تو باہر بجو یا کوئی چوہا باہر نکلا ہے۔ آج خاکسار پہلی ویڈیو جو ہے اس کی آڈیو ویڈیو کے متعلق بات کرے گا، صرف بات کرے گا، اور خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ بھی صرف تعارفی خطبہ ہوگا۔ اس نے اپنی تینوں آڈیو ویڈیو میں جو جھوٹ بولے ہیں، ان سب جھوٹوں کے جوابات انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبات میں یہ عاجز لوگوں کو اور اس کو بھی ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن کو بھی اس کے جھوٹوں کے فریب کاریوں کے جواب دے گا۔ سامعین کرام، پہلی آڈیو ویڈیو یہ مکار اور فریبی اس طرح شروع کرتا ہے۔ پہلی ویڈیو کا اس کا آغاز اس طرح کرتا ہے، یہ کہتا ہے جمبا گروپ سے جب بھی بات کی جائے تو یہ لوگ جان بوجھ کر بات کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک موضوع پر چلنے کی کوشش کریں تو وہاں سے چھلانگ لگا کر دوسرے پہ چلے جائیں گے۔ 2-3 موضوع اکٹھے شروع کریں گے تو یہ خاکسار کے ساتھ کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غیر احمدیوں کے گروپوں میں غیر احمدیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، یہ ساری حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں، میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں کسی غیر احمدی مسلمان کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلائل اور براہین سے مسلح کیا ہے، ہمیں کسی غیر احمدی مسلمان کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب واٹس ایپ پہ ان کے جو گروپ بنے ہوئے ہیں، اس میں میرے جو پیروکار ہیں وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس میں بہت سارے غیر احمدی مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کی کٹائی ہوتی ہے نا، وہاں پر میرے پیروکار ان کی کٹائی کرتے ہیں۔ قبرستانی جو جیلے ہیں یا مبلغ ہیں اس قسم کے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن ورگے، تو وہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ دیکھ کے تماشا دیکھتے ہیں، وہ بڑے انجوائے کرتے ہیں، بھی جناب مزہ آ گیا، اب انہوں نے 100 سال میں آج چکی سی، انہوں نے مطلب مرزا غلام صاحب کا اسلحہ جو روحانی تھا وہ استعمال ہی کرتے تھے۔ ان کے پاس اپنا کیا ہے، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، دنیا دار بلائیں گے، ان کا مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام کا 100 سال سے یہ اسلحہ استعمال کر کے روحانی مسلمانوں کے انہوں نے ناکوں چنے چبائے ہوئے تھے۔ وہ جو واٹس ایپ پہ جب غیر احمدی وہ آ جاتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ دیکھتی ہیں نا جب کہ جماعتی احمدی اصلاح پسند کے جو دوست ہیں یا بات کرنے والے لوگ ہیں تو ان کی تو کٹائی کر رہے ہیں، ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے، تو وہ بڑے انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ان کو یہ وہ بڑے چبھتے ہیں غیر احمدی مسلمان نا۔ تب یہ جھوٹا آدمی الزام لگا رہا ہے کہ یہ غیر احمدیوں کے گروپوں میں غیر احمدیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، ہم کسی کے نہیں چھپتے پیچھے، ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم ان کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میدان میں۔ ملک میں سامی کو کہتا ہوں، ان کو کہو کہ نکلو باہر، عبدالغفار جمبا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کرو میدان میں، وہاں پہ کوئی غیر احمدی مسلمان کے پیچھے ہم نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہاں، غیر احمدی مسلمان سننا چاہیں ہماری گفتگو تبادلہ خیال تو وہ ان کو حق ہے، وہ آئیں بالکل، کیونکہ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان کی مکاریوں کو۔ سامعین کرام، پہلی ویڈیو یعنی کہ 2 منٹ 17 سیکنڈ پر یہ بندہ کہتا ہے، یہ شخص کہتا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ جن کی جان طوطوں میں ہوتی ہے، تو یہ 2 موضوعات خاص طور پر وہ ہیں جن 2 موضوعات میں جمبا گروپ کی جان ہے۔ یہ 2 موضوعات کا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت احمدیہ اور قدرت ثانیہ۔ میں وضاحت کر رہا ہوں، آپ یہ باتیں سنیں وہاں سے، اپنا آڈیو ٹیپ جو اس نے جاری کی ہے۔ آگے کہتا ہے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ اصلاح پسند یا جمبا گروپ کے کسی بندے کو دیکھیں کہ ان سے ضرور ان موضوعات کے اوپر سوالات کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دراصل وہ جماعتی احمدیہ مسلمہ حضرت مسیح موعود السلام کی جماعت سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ سامعین کرام اور میرے قبرستانی مظلوم اور مقہور اسیر احمدیوں، یہ سب جھوٹا بندہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے نا۔ تو انشاءاللہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ خطبات میں انشاءاللہ اس کی فریب کاریوں اور جھوٹ کے پول کھولوں گا۔ سر 10 میں بڑا اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ مورخہ 6 فروری 2015 کو نیوز نمبر 105 پڑھیں، وہاں پر جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے ایک کھلا چیلنج
میں نے لکھا ہوا ہے، وہ مضمون ہے 2 صفحے کا ہے، میں یہاں پر وہ دکھا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیں یہ ہے، یہ نیوز نمبر 105 ہے. اس میں میں نے 4 موضوعات ہیں نا اس کی بھی ذکر ہے. الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا ذکر ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، یہ پڑھ لیں وہاں پہ نیوز نمبر 105 پہ. الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی بات میں نے کی ہے، ابھی اس پہ ہم بات کریں گے. ایک کھلا چیلنج دیا ہے ان لوگوں کو 2015 کا، 6 جون 2015 کا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی خلافت احمدیہ ہے یا جو بھی یہ لا ہے جس کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دوست ان سے بات کریں، اس کا میں نے کہا ہوا ہے کہ دوسرے نمبر پر اس پہ بات کریں گے. تیسرے بات پر میں ان کو کہا ہے کہ قدرت ثانیہ جو ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے. اور چوتھے نمبر پر میں نے کہا ہے کہ اکثر یہ ایک خلافت الی منہاج نبوت کے حوالے سے ایک حدیث ہے. یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 273 پر ہے. یہ حدیث نعمان بن بشیر سے مروی ہے. اس کو بڑا مس یوز کرتے ہیں یہ لوگ. تو وہاں پر یہ آخر پہ آنسم فرماتے ہیں سما ساکتا. میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے آئیں کبھی، ہمارا گفتگو میں بتاؤں کہ سما ساکا سے آنسم کی کیا مراد تھی. یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھاگے پھرتے ہیں. یہاں پر یہ تماشا یہ کر رہا ہے بندہ کہ مطلب کہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ تو جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، تو یہ 2 موضوعات خاص طور پر وہ ہیں جن 2 موضوعات میں جمبا گروپ کی جان ہے. تو جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیں. میں نے تو یہ ثبوت دیے ہوئے ہیں. میں تو عرصہ دراز سے ان چاروں خلافت احمدیہ اور قدرت ثانیہ کی طرف بھی بات کرنے کے لیے بلا رہا ہوں. تم جھوٹ بولتے پھر رہے ہو کہ ہم ان 2 موضوعات سے بھاگتے ہیں. جھوٹ نہ بولو. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی طرح یہ جو ہے نا رسالہ، یہ ہے احمدیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور جماعتی احمدیہ عالمگیر کے لیے ایک کھلا چیلنج. اس کے آخر پہ یہ وہی چیلنج ہے. یہ جو رسالہ ہے 18 فروری 2014 کو ہمارا جماعتیں شائع کیا ہے. دیکھو یہ وہی چیلنج ہے. اس میں وہی پیشگوئی مسلم موعود قدرت ثانیہ کی حقیقت، خلافت کی حقیقت، آنسم کی سما ساکت سے کیا مراد ہے. 2000 یہ چھپی تھی کتاب، یہ عام ہم الغلام.com پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 18 فروری 2014 سے میں ان کو اس طرف بھی بلا رہا ہوں. تو یہ جھوٹے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھاگتے پھر رہے ہیں. اب انہوں نے تماشا یہ نیا شروع کیا ہے کہ اس قسم کی جھوٹی یک طرفہ ویڈیو آڈیو بنا کر اس میں ہماری کوئی ایک بات بیان کر کے آگے اپنا جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا جو ہم نے اس کا جواب پورا دیا کسی سوال کا وہ نہیں لگاتے، اپنا لطف ہم پہ تولتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. اور یہ سب سری جھوٹ ہے. سامعین کرام، اگر یہ سچے لوگ ہوں نا تو دیکھو ان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کیا مسئلہ ہے. میدان میں آئیں، کمرے میں بیٹھ کے انڈور یا آؤٹ ڈور دنیا اکٹھی کر لیں، میڈیا اکٹھا کر لیں، ہمارے ساتھ ان چاروں موضوعات پر بات کریں. ان کو کیا خوف ہے؟ ہم کھڑے ہیں. آپ خود فیصلہ کر لینا سامعین کرام، بھاگنے والا جھوٹا ہوتا ہے یا جو میدان میں للکار رہا وہ جھوٹا ہوتا ہے. اتنی بات تو عقل آپ میں ہونی چاہیے نا. اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ جنوری 2014 میں شائع ہوا تھا. ابھی میں نے وہ رسالے کی بات کی ہے. تیسرا مضمون نمبر 125 میرا پڑھیں الغلام.com پہ. عبدالغفار جمبا کی طرف سے مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی دعوت. اس مبالغہ کی دعوت میں بھی میں نے، یہ پچھلے سال کی بات ہے، غالباً فروری میں نے دیا تھا. تو اس میں پیشگوئی مسلم موعود، خلافت الی منہاج نبوت، حدیث مجددین، محمدی اور احمدی قدرت ثانیہ کی حقیقت، اور باقاعدہ اس پر آپ جب دیکھیں گے نا آپ لوگ تو وہاں پر ہمارے دستخط موجود ہیں. میں نے جو مبالغہ بھیجا ہے جناب ان کا جو بلائے قادیان کا سو کال خلیفہ ہے، اس کو میں نے، میرے اہل و عیال کے دستخط ہیں اور میرے مجلس شورا جو ہمارے صاحب علم لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان سب کے 10-12 دستخط موجود ہیں. اور ان کو بلایا، یہ بھاگ گئے. انہوں نے ہمارا مبالغہ کا چیلنج بھی قبول نہ کیا. سامعین کرام اور اے میرے مظلوم اور مقہور قبرستان کے احمدی بھائیو، خود فیصلہ کرو. بھاگنے والے کاذب اور جھوٹے ہوتے ہیں کہ جو میدان میں کھڑے ہو کر گفتگو کے لیے، مبالغہ کے لیے بلا رہے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں. کون جھوٹا ہوتا ہے؟ تو یہ بندہ جھوٹا آدمی ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن کہ جی یہ خلافت احمدیہ اور قدرت ثانیہ کے متعلق یہ بات ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں. ہم تو کھڑے ہیں، ہم تو بلا رہے ہیں آپ لوگوں کو. سامعین کرام، ان کا نام اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے؟ میں قسماً میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں کہ نہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ان کا کوئی تعلق ہے.
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، اور نہ ہی حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے نہیں اس کی احمدیت اس کی تعلیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے الہاموں سے ان کا تعلق ہے. یہ تو بھاگتے پھر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے. یہ صرف اللہ تعالیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام صاحب کا نام استعمال کرتے ہیں. یہ دنیا دار ٹولہ ہے، یہ بلائے قادیان ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب سے، اور نہ ان کا روحانی سے تعلق ہے. اور یہ بندہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن جھوٹ بولتا پھر رہا ہے اپنی یک طرفہ اپنے آڈیو ویڈیو بنا کے کلپس. تو انشاءاللہ میں اب ان کے اس کا اپنے خطبات میں اس کا اپنا آپ تماشا دیکھنا میں ایسے کرتا کیا ہوں. اور علاوہ اس کے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ میری عبد القدیر صاحب سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا ہے، یہ سن لیں باتیں آپ کو وہاں پہ نہیں ملیں گی. تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بہت ساری باتیں جو میرے سوال جواب ہوئے تو وہ تو اس نے اپنے آڈیو ویڈیو میں ڈالے ہی نہیں. میرے مقصد سے ایک آدھے منٹ کا وہ بیان ڈال کے اپنا تبصرہ اپنا کیا ہوا ہے اس بندے نے، اور نعرے مارے ہوئے ہیں. اور وہ مجھے کہا ہے سارے میری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بعد میں باتیں ہوں گی، وہ اس نے جو جواب دیے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جب سنیں گے نا دوسری ان کی ویڈیو، میں نے بھی سنی ہے دوسری، مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا موقف ہے اور ہم مانتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن کریم میں جو مثالیں اللہ نے دی ہے، جتنے بھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی بشارت دی تھی، وہ سارے ان کے جسمانی لڑکے تھے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہم مانتے ہیں یہ بالکل سچ ہے. اچھا، میرا یہ بات فکرہ پکڑ کے نا آگے جو میں نے 3 خطبات کا ذکر کیا ہے، 29 جنوری، 5 فروری 2016، 29 جنوری 2016 اور 12 فروری 2016، میں نے یہ بات تسلیم کی اور بتایا کہ یہ بالکل سچ ہے. قرآن کریم میں جن نبیوں کو اللہ نے غلاموں کی بشارت دی تھی ان کو جسمانی لڑکے کے طور پر وہ غلام دیے تھے. آگے میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا معاملہ کچھ اور ہے. مرزا غلام احمد صاحب کو بھی غلاموں کی اللہ نے بشارت دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ غلام جو ہے، تفصیل ہے وہاں خطبات میں سنیں، میں اس خطبہ میں تفصیل نہیں دے سکتا، وہ اللہ نے بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا. ہمارا یہ موقف ہے. اور دوسری بات میں یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم سم الگ ایک نبی تھا جس کو علیم اور حلیم غلام کی بشارت دی. اسی طرح حضرت ذکریہ علیہ السلام ایک الگ نبی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی بشارت دی تھی. اور پھر اس طرح حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام ایک الگ وجود ہے، وہ خاتون تھی نیک پاک، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی کماری تھی اس کو بشارت دی تھی. یہ تینوں الگ الگ وجود ہیں. اور جب یہ دیے وجود بشارت دی اللہ نے ان کو، تو اس وقت ان تینوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر لڑکا کیسے ہوگا، یعنی غلام کیسے پیدا ہوگا. یعنی جب بشارتیں ہوئی تھی تو غلام نہیں تھے، غلام بعد میں بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے. یہ ساری میں نے اپنے خطبات میں تفصیل بتائی ہوئی ہے. لیکن وہاں پر اس نے میرا یہ بیان سنا کے لوگوں کو کہ جی جمبا صاحب مانتے ہیں کہ جو نبی ہیں قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے، جن کو غلام ملے تھے، بشارتیں ہوئی تھیں، تو وہ سارے جسمانی لڑکے تھے. اس کے بعد اپنا لچ توڑنا شروع کرتا ہے اس بندے نے. میرے جو موقف تھا سارا میں نے بتایا، وہ نہیں بتایا. اس قسم کا یک طرفہ یہ لوگ دجال ٹائپ لوگ ہیں، دجالی فریبکار لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے سامنے بات کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے، کیونکہ وہاں پر تو یہ دجل نہیں ہوگا، کیونکہ سائٹ پہ اپنی ویڈیو آڈیو بنا کے دجل کر سکتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک دوسری بات یہ سن لیں، میں بتاتا ہوں کہ یہ تینوں الگ الگ نبی، 2 نبی تھے. ایک مریم صدیقہ تھی، ان کو بشارتیں ہوئی، ذکی غلام کی بشارت ہوئی، علیم اور حلیم غلام کی بشارتیں ہوئیں، اور یحییٰ کی بشارت ہوئی ذکریہ علیہ السلام کو. دیکھیں امت محمدیہ میں غلام احمد ایک ایسا روحانی وجود تھا، اس کو ایک کو ہی یہ سب بشارتیں ہوئیں. میں اس کی تفصیل اس خطبہ جمعہ میں نہیں بتا سکتا، میرے خطبات بھرے پڑے ہیں مضامین، کہ وہ واحد انسان ہے جس کو صرف ایک ذکی غلام کی بشارت نہیں ہوئی، اس کو حلیم غلام کی بشارت ہوئی، اور اس کو یحییٰ کی بھی بشارت ہوئی. وجود ایک ہی ہے، وہاں پہ مختلف نبی ہیں. تو یہ ایک فرق ہے. تو میرے جو تفصیلات ہیں یا موقف ہے یا تفسیر میں نے بتائی ہے اپنے خطبات میں، وہ نہیں ذکر کیا اپنی آڈیو ویڈیو میں. اپنا لچ تلا وہاں پہ، اپنے طور پر نعرے مارے ہیں کہ جمبا صاحب نے مان لیا. میں تو اب بھی مانتا ہوں کہ وہ تینوں نبی ہیں، ان کو جو اللہ نے غلاموں کی بشارتیں دی تھیں وہ ان کے جسمانی لڑکے تھے. لیکن مرزا غلام صاحب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں، قرآن اس کی تصدیق کرے گا. تو وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دوسری بات میں یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ فرمایا ہوا ہے، یہ نور الحق حصہ اول جو کتاب ہے ان کی، روحانی خزائن، جلد 8 صفحہ 79 پہ لکھتے ہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام. یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں نا دجالی یہ لوگ ہیں، ان کا طریقہ واردات جو ہے
یہ فیس ٹو فیس ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یک طرفہ. یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ خان صاحب نے اپنا یہ ڈرامہ شروع کیا ہے لندن میں، یک طرفہ اپنی ویڈیو آڈیو بنائے گا، ہمارا کوئی بیان آدھے منٹ کا سنا کے اپنا پھر لیکچر وہاں پر اپنی وہ جو اپنا جھوٹ بولے گا، اپنی باتیں کرے گا، یوں ہوا وہ ہوا. یار اگر اتنی سچے تم لوگ ہو یار، فیس ٹو فیس ہمارے ساتھ بات کرو، وہاں پہ ریکارڈنگ ہوگی، لوگ سنیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے، ہماری بھی سنیں گے، فیصلہ کر لیں گے خود یہ لوگ، کیونکہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں. تو اسی اس قسم کا ڈرامہ کرنے کی تو ہم کیا ضرورت تھا. میں سامعین سے کہتا ہوں اس قسم کا دجل و فریب کاریاں یک طرفہ طور تو لوگ کر سکتے ہیں اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے، یا سچ بنا سکتے ہیں، لیکن جب وہ فیس ٹو فیس اپنے مخالف سے بات کریں گے وہاں پر ان کو اس قسم کا ڈرامہ کرنے کا کوئی موقع نہیں مل سکتا. میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مرزا صاحب وسلم اس قسم کے جو دجالی لوگ ہوتے ہیں، فریب کار ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ناف انصافی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذکر یہاں پر فرمایا ہوا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے. ایسے ہی اس شخص نے ان آڈیو ویڈیو میں کیا ہوا ہے اس بندے نے، اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے. پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدل دے، اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے. کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جاوے، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی قرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے. اور دجالیت کے معنی مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور دجالیت کے معنی بجائے اس کے کچھ نہیں. پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے. ڈاکٹر محمد یحییٰ خان آف لندن صاحب نے یہ جو تینوں کلپ بنائے ہیں، ویڈیو آڈیو کلپ بنائے ہیں، اس میں مرزا غلام حسین نے یہ جو فرمایا ہے نا، یہ سارا اس نے وہی دھندا کیا ہے دجالیت کا، یکطرفہ طور پر بھی بنا کے. کیونکہ جب فیس ٹو فیس بات ہوگی وہاں پر ان لوگوں کی چلاکیاں نہیں چلیں گی، وہاں پر تو ہماری بات بھی ہوگی، ریکارڈ ہوگی اور ان کی بھی ہوگی. تو جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو سارا یہ لوگ مگر انہوں نے قرآن کریم کا ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو مس یوز کیا. آج تک 100 سال ہو گئے انہوں نے مرزا غلام کے الہاموں کو مس یوز کیا، انہوں نے مرزا غلام صاحب کی فرمودات کو مس یوز کیا. میں ثبوت دوں گا جب یہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. وہ کرتے نہیں، یک طرفہ اس شخص نے یہ دھندا شروع کیا ہے. تو بہرحال یہ جو لوگ ہیں جس کی اس نے حرکت کی ہے، اور تینوں ویڈیو ہیں جو اس نے کہا، یہ سارا مرزا صاحب نے یہ جو فرمایا ہے، اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے، یہ سارا ظلم ناانصافی دجالی کام ہے. آگے میں بتاتا ہوں قدرت ثانیہ کی جو اس نے بات کی ہے نا، بھئی یہ خلافت احمدیہ اور قدرت ثانیہ کے حوالے سے بات نہیں کرتے. آج کا میرا خطبہ یاد رکھیں تعارفی خطبہ ہے. ابھی میں اس کے سوالوں کے جواب آئندہ خطبات میں دوں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ تم کیا کیا جھوٹ بولتے پھر رہے ہو دنیا میں. قدرت ثانیہ کے حوالے سے عزیز عبدالقدیر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ برہان الدین غالباً قادیان میں ان کے جامعہ احمدیہ کے شاید سے یقینی بات نہیں ہے، غالباً وہ پرنسپل بھی رہے ہیں، ان سے بات ہوئی تھی عظیم عبدالقدیر صاحب کی. تو جب قدرت ثانیہ کی بات ہوئی تو عظیم عبدالقدیر صاحب نے ان کا ہی تاریخ احمدیت نئی جلد 3 اور پرانی 4 صفحہ 212 پر سے یہ حوالہ پڑھ کر سنایا. تو جب قدرت ثانیہ ہوئی تو اس نے پہلے تو برہان الدین صاحب نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ جو دعائیں ہوتی رہی تھیں نا، یہ خلافت کے استحکام کے لیے ہو رہی تھی. سب جھوٹ ہے، جبکہ وہ قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے دعائیں کروائی گئی تھیں. کب کروائی گئی تھیں؟ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں. حالانکہ وہ تو منتخب کردہ پوری جماعت کے متفقہ طور پر وہ منتخب شخص تھا. حضرت مرزا غلام صاحب کا جانشین کہہ لیں، امام کہہ لیں، قائد کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں. تو اس کے زمانے میں یہ خود دعائیں کرواتے رہے ہیں یہ شخص، یعنی کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نانا صاحب وہ سارے گروپ جو تھا تو یہ کرواتا رہا ہے. اور برہان الدین صاحب نے یہ جھوٹ بولا کہ نہیں جو استحکام کے لیے، خلافت کے استحکام کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو عزیز عبدالقدیر نے اس کو پکڑ لیا، یہ حوالہ پیش کر دیا. جا کے میں پڑھ دیتا ہوں حوالہ. جب یہ حوالہ پیش کیا تو وہ مولوی برہان الدین صاحب 9-2-11 ہو گیا، بھاگ گیا. پتہ لگ گیا کہ ہمارا تو جھوٹ ہے، تو پکڑے گئے ہم دو. یہ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا یہ حوالہ ہے. سامعین کرام میں نے حوالہ دے دیا ہے. یہ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے، سنیے کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ یہاں پر کہاں خلافت کی استحکام کی بات ہے؟ برہان الدین جس کی بات کی ہے اس نے ویڈیو میں، وہ لگتا ہے کہ ان کی جامعہ احمدیہ کا پرنسپل تھا، اب ریٹائر ہو چکا ہے، تو جناب وہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہے۔ یعنی اتنا بڑا صاحب علم بندہ مولوی جو ایک پرنسپل ہے ایک جامعہ احمدیہ کا لگتا ہے مجھے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، دیدہ دلیری سے اپنی باتوں جو لکھی ہوئی ہیں ان کے حوالے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا حوالے میں، چنانچہ حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کرے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب یعنی میر ناصر نواب صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ سامعین کرام، آپ پڑھ لیں کہ قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے یہ دعائیں ہوتی رہیں۔ وہ مولوی جو تھا نا برہان الدین سب بھاگ گیا، پتہ میں پکڑا گیا، تو یہ ساری باتیں انہوں نے چھپائیں۔ یہ آڈیو ویڈیو کلپ یک طرفہ طور پر کچھ چند ملے کے عظیم عبد القدیر کے بیان ایک منٹ کے یا آدھے منٹ کے ڈال کے اپنی اس نے وہاں پر اپنا جھوٹ بولا ہوا ہے، فریب کاریاں کی ہوئی ہیں، اپنے کیا ہوا ہے سب کچھ۔ اسی طرح میرے بیان دے کے انہوں نے سارا تماشا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ سچے ہیں، اگر واقعی یہ جھوٹ نہیں ہے ان کے پاس، ان کے عقائد جھوٹے نہیں ہیں، تو ان کو ڈر کیا ہے میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ فیس ٹو فیس ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے؟ کیا ان کو کیا موت پڑتی ہے؟ مبالغہ کے لیے کیوں نہیں آتے ہمارے آگے؟ یہ اس کا یہ ڈرامہ اس نے جو کیا ہے وہ وہاں پر یہ کہتا ہے۔ تو باقی یہاں تک تعلق ہے، یہ دیکھو البدر کا یہ حوالہ ہے، اس زمانے میں دعائیں ہوتی رہی، یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ الحکم کا دوسری قدرت کے ظہور کے لیے دعائیں ہوتی رہی ہیں، خلافت کے استحکام کے لیے۔ اے جھوٹیو، مکارو، فریبیو، کیوں نہ تسی مرزا غلام سے مننے والا تسی کتنا دغا کیتا ہے۔ سامعین کرام، میں اس بات پر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتا ہوں ان کاذبوں کے آگے یا ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن کے آگے۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے فَاتَعْبِرُوا یا اولِ الابصار، اے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں، اس قسم کے کاذبوں سے جو اب ہم نے پکڑ لیے ہیں، جنہوں نے مرزا غلام کی جماعت پر 1914 میں قبضہ کیا، یہ بلائے قادیان ہے اور اپنا دھندا مذہب کے نام پر انہوں نے دنیا کو مانے کا چلایا ہوا ہے۔ اس قسم کی باتوں، اس قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے اے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں، اس قسم کے کاذبوں سے عبرت حاصل کرو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں ان کے متعلق کہتا ہوں۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم عرصہ دراز سے بلائے قادیان کے سو کال خلیفوں، مولویوں اور جالوں کو ان 4 عنوانات پر بحث و مباحثہ کے لیے اور مبالغہ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن یہ سارے نہ صرف بگوڑے بلکہ حضرت مرزا غلام صاحب کے فتویٰ کے مطابق مخنث بھی، ہجڑے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ اگر کہتے ہو تو مرزا صاحب کا میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں، میں نہیں ان کو کہتا مخنث ہجڑے، مرزا صاحب فرما رہے ہیں اور حکم عدل ہیں، محمد صاحب نے انہوں نے فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 399 اور 400، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے، آج میں بھی چشم پر آب ہوں، کوئی میدان میں نکلے میرے آگے۔ آگے فرماتے ہیں حضور اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہیے، اور آج میں بھی اپنے مخالفوں کو کہتا ہوں کہ اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرو۔ پھر دیکھیے حضور فرماتے ہیں پھر دیکھیے خدا کس کے ساتھ ہے۔ یہ کبھی بھی اے میرے مظلوم مقہور قبرستانی احمدیو، تمہیں انہوں نے ظلم تم پر کیا، تمہیں پکڑا ہوا ہے ایک نظام کے ساتھ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت تک یہ لوگ میرے سامنے اور میرے ساتھیوں کے سامنے یہ کبھی بھی مقابلہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، مبالغہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، کیونکہ کاذب جھوٹے لوگ ہیں۔ میرے صاحب فرماتے ہیں پھر دیکھیں کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ آؤ پھر دیکھو خدا کس کے ساتھ ہے۔ آگے لکھتے ہیں آخر پہ حضور مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ ثابت ہو گیا نا، اب یہ ہجڑے لوگ ہیں، مخنث ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ ایک کھوڑت سے نکلے ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن، ایک کھوڑت سے نکلے ہے، تو انشاءاللہ میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کوئی تو چوہا باہر آیا نا، میں نہ گل کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تسی دیکھنا میں نہ کردہ کیا۔ تو سامعین کرام، یہ تو ان کی حقیقت تھی۔ پہلی ویڈیو آڈیو میں اس کاذب کے 2 سوالوں کا اب یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ عزیزم عبد القدیر صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ ساری سن لینا، وہاں پہ اس کی آڈیو ویڈیو جو ہے کلپ ہے، 19 منٹ کا ہے۔ یہ کہتا ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کا سوال نمبر 1،
محترم بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص آئے یا جو شخص دعویٰ کرے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اس کے ماننے والوں کا یہ کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ وہ جو مامور یا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ کیوں بھیجا گیا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ جب وہ بھیجا گیا ہے تو اس نے کیا کارنامے سر انجام دیے، اس کی ضرورت کیا تھی اس وقت۔ تو یہ جو آپ نے اوپر سوال کیا ہے قدرت ثانیہ کے لحاظ سے، اس کا جواب تم 100 سال سے دیتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہی اچھا ہو، آپ کے جو جنبا صاحب ہیں ان کے دعوی میں سے مثلا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آپ کو مجدد کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا تجدید کی ہے، تجدید دین کیا کی ہے انہوں نے؟ نمبر ایک یہ میرا آپ سے سوال ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے آپ سے سوال کرنا۔ آپ ایک ایسے شخص کے پیروکار ہیں جو کہ خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سوال تو آپ یہ بتائیں کہ کیا تجدید دین کی ہے انہوں نے، اور اس کے ریفرنس بھی بتا دیں۔ تو اگلا سوال سن لیجیے، اس کے بعد میں پھر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسرا، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن کا سوال نمبر 2، وہ فرماتے ہیں عظیم عبدالقدیر سے مخاطب ہو کر، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے اوپر جو خاکسار نے مطالعہ کی ہے، سارا جو دار و مدار ہے آپ اصحاب کا اس بات پہ، آپ کی جماعت کا کہ فلاں بات پہ مرزا صاحب کو اجتہادی غلطی ہو گئی اور فلاں بات پہ مرزا صاحب کو اجتہادی غلطی ہو گئی، جو گویا آپ کے نزدیک جنبا صاحب نے دور کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو محترم کیا ہی بہتر ہو کہ ایک تو آپ کنفرم کر دیں کہ کیا واقعی یہی بات ہے کہ ایسی اجتہادی غلطیاں آپ کے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے ہوئی ہیں، جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں اپنی زندگی میں ان کو دور نہیں کیا۔ ہاں، جنبا صاحب نے ان غلطیوں کو آپ کے نزدیک دور کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کنفرم کر دیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، جزاک اللہ۔ یہ 2 سوالوں کو میں نے اب ذکر کر دیا سامعین کرام آپ لوگوں کے آگے۔ یہ پہلی جو ویڈیو ہے اس کی 19 منٹ کی، وہاں پر یہ پڑھ لینا۔ سامعین کرام، خاکسار ان دونوں سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبات جمعہ میں دے گا۔ آج تو صرف میں نے ان کے سوال پڑھے ہیں، اب تعارفی یا خطبہ میرا آج۔ خاکسار نے اپنی تجدید اور اتحادی غلطیوں کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے بہت سارے مضامین الغلام.com پہ لکھے ہوئے ہیں، اور میں نے بہت سارے خطبات دیے ہوئے ہیں ان موضوعات پر کہ اس عاجز نے کیا تجدید دین کی ہے اور کیوں اپنے آپ کو خاکسار مجدد صدی 15 کیوں کہتا ہے۔ اور اتحادی غلطیوں کے حوالے سے میں نے بارہا خطبات جمعہ بتایا ہے کہ سورۃ الحج کی جو آیات ہیں، غالباً اس وقت میرا 53-54 ہیں یا جو بھی ہیں، وہاں پر ان کا حوالہ دے کر مرزا غلام صاحب نے بھی بڑی تفصیل بتائی ہوئی ہے جھوٹوں کو، اپنے پیروکاروں کو۔ یہ پیروکار یہی ہے نا، کہتے ہیں ہم پیروکار ہیں جھوٹے۔ تو میں نے تفصیل بتائی ہوئی ہے ان کے متعلق کس طریقے سے اتحادی غلطی جو ہے اس کے متعلق حضرت مرزا غلام صاحب نے کیا روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ یہ بڑی امپارٹنٹ باتیں ہیں، تو میں نے بارہا اپنے مضامین میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے اور اپنے خطبات میں، اپنا مضامین میں سب بتایا ہوا ہے۔ لیکن یہ جھوٹا آدمی پھر دوبارہ یہی سوال کر رہا ہے، تو انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا ہے اور وعدہ ہے میرا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے سب کو، تو آئندہ خطبات جمعہ میں اس کے دونوں سوال جو ہیں اس کے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جواب دوں گا، اور آپ سب کو بھی اور اس بندے جھوٹے کو بھی، کاذب کو بھی روشنی ہو جائے گی۔ سامعین کرام، خاکسار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار عرصہ دراز یعنی تقریباً 10-12 سال سے بلائے قادیان کو گفت و شنید کے لیے بلا رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ جو میں نے دکھا دیے ہیں کتابچے، میرے الغلام.com پہ پڑھو جا کے، میرے مضامین مبالوں کے لیے بلایا، گفتگو کے لیے عرصہ دراز سے بلا رہا ہوں۔ یہ لوگ ایسے بگوڑے ہیں، بلکہ مخنث ہیں، تو یہ باتیں کر رہے ہیں یک طرفہ آڈیو ویڈیو کلپ بنا کے اور تماشے کرتے پھریں اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے۔ قطعی طور پہ جھوٹے ہیں، اگر یہ سچے ہوتے تو ہمارا مقابلہ کرتے، میدان میں آتے۔ سچے آدمی کو کیا ڈر ہے، کسی بات کا ڈر کیا ہے؟ جس انسان کے پاس سچائی ہے اور اس کے عقائد کو قرآن کریم، مرزا غلام صاحب کے الہامات اور مرزا غلام صاحب کے فرمودات اس کی تصدیق کرتے ہوں، اس کو سپورٹ کرتے ہوں، اس کو ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ وہ تو کہے گا بھی آؤ بھی کل کی بجائے آج ہی بات کر لیں۔ تو یہ لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں، اور خاکسار قریباً 10-12 سال سے بلائے قادیان کو
یعنی بالائے آدمی کے نام نہاد خلیفوں کو، ان کے نام نہاد مولویوں کو، دنیا پرس پیٹ پرس مولویوں کو گفت و شنید کے لیے بلا رہا ہے. لیکن یہ گفتگو اور مبالغہ سے بھاگ کر نہ صرف بقول ثابت ہو چکے ہیں بلکہ حکم و عدل کے بقول یہ مخنث بھی ثابت ہو چکے ہیں. ابھی حوالہ میں نے مرزا صاحب صاحب کا آپ کو دے دیا. تکلیف نہ، رونا نہ، بعض یعنی مخنث کہنا پہنتا ہے. جڑا بندہ ہجرا ثابت ہو جائے اپنے فیل دے نال عمل دے نال، انہوں ہجرا کہنا پیدا کہنا چاہیے بھی یہ ہجرا بندہ ہے. تھوڑا نام نہاد بلائے قادیان دا خلیفہ تسی جنوں کہندے ہو منجی تھلے بڑھ کے بیٹھا ہے، یہ ہجڑا ہے، یہ مردود آدمی، یہ پردادے دا فتویٰ ہے. اس کو کہو باہر کڈو منجی تھلے بھی تیرے پردادے نے گل کہی. عبدالغفار جمبا میدان میں کھڑے ہو کر للکار رہا ہے، تجھے ہجڑا ثابت کر چکا ہے، بے گھرتا باہر نکل. ان کی بزدلی کی وجہ یہ ہے سامعین کرام کہ یہ جانتے ہیں اور انہیں کامل یقین ہے اس بات کا کہ ان کے سارے عقائد جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. میں قسم کھاتا ہوں اس منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہ یہی بات ہے ان کے ہمارے ساتھ گفتگو اور مبالغہ نہ کرنے کی. میں ثبوت کے طور پر آپ لوگوں کو آج میں انہی کے جو جس کو یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن وہ مجدد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری زندگی مجددوں کی جڑ کاٹتا رہا، مرزا طاہر احمد اپنے تقریروں میں خطبوں میں. تو یہ صاحب اس کے مرنے کے بعد اس کو مجدد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے حدیث مجددین کی دھجیاں اڑائیں مرزا طاہر نے، اس کو یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن مجدد بناتا پھر رہا ہے اب اس کی موت کے بعد، کیونکہ وہ کہاں آ رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا اس کی موت کے بعد خدا اس کے ساتھ، خدا کے دروگے جو جہنم کے کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، وہ کیا جال سازیاں کرتا رہا ہے آپ کو نہیں پتا. آپ بناتے رہو مجدد، اس کو مر چکے ہے، انہیں کہنا تھے انہوں نے. میں اس کے ایک دو کلپ اس کے اقتباس جو ہے میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اس نے کیا کہا ہے، یعنی کہ جو لوگ میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، مبالغہ کرنے کے لیے نہ آئیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. بڑا اچھا انہوں نے بیان دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہی نام نہاد خلیفہ کا بیان آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں. اے میرے مظلوم اور مقہور قبرستانی احمدی بھائیوں، اسیر بھائیوں، مرزا طاہر احمد سورت آل عمران کی آیت 148 میں وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کی تفسیر کرتے ہوئے وہ اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں. یہ سننا غور سے، کان کھول کر سننا، آپ کو پتہ چل جائے گا پھر اس کے بعد یہ بلائے قادیان کے خلیفہ نام نہاد اور ان کے مولوی میرا اور میرے جماعتی احمدیہ اسلام پسند کے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گفتگو کرنے کے لیے آتے باہر، کیوں نہیں مبالغہ ہمارا قبول کرتے. اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ اپنا کان کھول کر سنیے یہ باتیں. وہ کہتے ہیں وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو. یہ مرزا طاہر صاحب فرما رہے ہیں، وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ یہ سچائی اللہ نے ہم کو دیا اور اس کی وجہ سے ہم دلیر ہیں. تم مر گئے ہو، تم 4 پہیوں کے نیچے گھس کے بیٹھے ہوئے. آگے وہ کہتا ہے مرزا طاہر، اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو، جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات میں ایک عجیب شوقت پیدا ہو جاتی ہے. باقی بالکل ٹھیک باتیں ہیں. اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے. اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے ڈگ منگانے کا سوال ہی نہیں. ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگ منگاتا ہے. سنیے، مرزا طاہر کہتے ہیں ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگ منگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے. دلیل دیتے وقت کہیں وہ پہنچتا ہے اور اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں یہ مطلب تو نہیں، یا غیر نے جو بات کہی ہے وہ درست بھی ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے اس کی بات درست ہو، میں اس کا انکار کر دوں اور غلط کر دوں، تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے. سامعین کرام اور اے میرے اسیر بھائیوں، احمدی بھائیوں، خاکسار اور جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے ساتھ گفتگو اور مبالغہ نہ کرنے کی یہی وجہ ہے. جماعتی احمدیہ قبرستان یا بلائے قادیان کے نام نہاد خلیفوں اور نام نہاد پیٹ پرست مولویوں کی کہ یہ جھوٹے لوگ اپنے جھوٹے عقائد کو سچا ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری تو قرآن سپورٹ ہی نہیں کرتا ہمیں.
دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نہ مرزا غلام رسول کا الہام ہمارے ساتھ دیتا ہے، نہ مرزا صاحب کے فرمودات ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے، انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. لیکن عام احمدی جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں وہ تو اجلاسوں میں ہی، وہ بیچارے وہ اجلاس ہی 100 سال ہو گیا اجلاسوں میں انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے. یا اجلاسوں میں وہ مصروف رکھا ہوا ہے، یا پھر اپنا وہ تنظیموں میں بانٹ کر اور ان کو بلاتے رہتے ہیں ہر ویکینڈ پہ. ان کو ٹائم ہی نہیں دیا مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے. 100 سال ہو گیا کیونکہ یہ جاہل نعوذ باللہ رہیں. کیونکہ اگر ان کو شعور ہو گیا، آ گیا، علم ہو گیا، تو یہ کہاں، یہ ہماری کہاں غلامی میں رہیں گے، یہ تو بھاگ جائیں گے. تو یہ لوگ ہیں. اس لیے سامنے کرام مرزا طاہر خود سچی کی بات کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بلائے قادیان کے نام نہاد خلیفے اور جھوٹے مولوی جو ہیں، یہ جھوٹے لوگ اپنے جھوٹے عقائد کو سچا ثابت نہیں کر سکتے. قرآن کریم حضرت مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام اور حضرت مرزا غلام صاحب کے فرمودات ان کا ساتھ نہیں دیتے، وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. یہ بات ہے ہماری دلیری کی. ہمارے پاس سچائی ہے، میں صادق ہوں، اور یہ جھوٹے اور کاذب لوگ ہیں. نہ ان کے ساتھ قرآن کریم ہے، نہ مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام ہے، نہ مرزا غلام صاحب کے فرمودات ان کے ساتھ ہیں. یہ دجال لوگ ہیں دور جدید کے. اور مرزا غلام صاحب کی جماعت کو انہوں نے 1914 پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے دنیا کمانے کے لیے بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی سب نے، ان لوگوں نے اپنا دنیا کمانے کے لیے اللہ کا تعالیٰ کا نام، مذہب کا نام، محمد صلی کا نام، مرزا غلام احمد کا نام اور احمدیت کا نام یہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے. مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ اسبات کون ہوتے ہیں. اسی خطبہ جمعہ میں 5 دسمبر 1986 میں وہ کہتے ہیں اسبات وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں، جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں. اب یہ بظاہر الگ الگ معنی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کا گہرا تعلق ہے. اب سنتے رہیے وہ کیا کہتا ہے. وہ بڑا صاحب علم بندہ تھا ایک لحاظ سے تو، لیکن ہے جھوٹا آدمی تھا. پتہ لگ گیا تھا اس کو عبدالغفار جمعہ سچا ہے. اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ سے پتہ کیا کہتا رہا، کیا دعائیں کرتا ہے، اللہ میں کدھر جاؤں، میرے باپ نے کیا کیتا، اسی کہتے ہوں پھنس گئے، اسی کتنے میں جائیے. باہر وہ مکاری اپنے کر کے گیا اس دنیا جو بھی کر کے گیا، انشاءاللہ اگے جا کے بیٹھا اتنے روندا ہے کہ ہوں میں کی کراں. اور وہ ادھر دنیا میں لوگوں کی خوابوں میں آتا ہے بتانے کے لیے کہ عبدالغفار سچا تھا اور سیدھی راہ پر تھا اور ہم غلط راہ پر تھے. اس کے ثبوت ہیں. آگے وہ کہتا ہے اسی میں وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے. اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو، جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات میں ایک عجیب شوق پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے. اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے، اور اس کے لیے ڈگ منگانے کا سوال نہیں. سامعین کرام، وہ جو نیک نیت بندہ ہوتا ہے یا متقی جو نیک نیت ہوتا ہے، وہ کبھی بھی گفتگو سے نہیں بھاگتا. وہ ہر دمہ، ہر لمحہ، ہر وقت گفتگو کے لیے تیار ہوتا ہے. نیک نیت اور متقی انسان کی میں بات کروں، یہ تو نہ نیک نیت ہے نہ متقی ہیں، تو جاہل لوگ ہیں، جھوٹے دنیا دار لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو وہ گفتگو میں سچا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی جو نیک نیت ہوتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، متقی انسان ہوتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے یا تو وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس سچائی ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں، یا پھر اگر نہیں بھی ہوتے، اگر اس کو غلطی کو لگی ہوئی ہے تب بھی اس کی غلطی دور ہو جاتی ہے اس گفتگو میں. اور یہ بات بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اس کی آخرت سنور جاتی ہے، وہ اس دنیا میں اپنی اس غلطی سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو جناب بات کرنے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن یہ نیک نیت لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. یہ مکار فراڈی قسم کے لوگ جو مذہبوں کا نام استعمال کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے اور جھوٹ کو سچ بنا کر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہ گفتگو کرتے ہیں اور نہ مبالغے کرتے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. میں اس وقت میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو، جس نے یہ تینوں ویڈیو بنائی ہیں، آڈیو ویڈیو، میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو مذکورہ جو عنوانات ہیں، اس نے خلافت احمدیہ کا ہے، قدرت ثانیہ، میں 4 عنوانات کے تحت یعنی الہامی پیشگی مسلم ہو، خلافت احمدیہ اور خلافت علی منہج نبوت اور قدرت ثانیہ، ان 4 عنوانات کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے میں اس شخص کو کی لانے کی دعوت دیتا ہوں. یہ آپ سنیں، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر میں دعوت دے رہا ہوں. بے شک اپنے بلائے قادیان کے 100 کارڈ خلیفے کو بھی ساتھ لے کے آ جائے. منجی دلوں کڈے انہوں کہا بے غیرتا باہر نکل، عبدالغفار جمعہ نے سانو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، تو تھلے منجی دے بڑھ کے بیٹھا.
ان کڈے بار، یا پھر 2-3 مولوی پیٹ پرس جو ہیں ان کے یہ مولوی جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے کے، میں اس کو کہتا ہوں کہ لے کے آنا. خاکسار آپ سب کی حفاظت اور خورد و نوش کی ذمہ داری لیتا ہے. یہ میں ممبر رسول پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں. لے کے آؤ میرے پاس. تم کہتی ہو نا کہ اے میرے قادیانی بھائیوں، خلافت احمدیہ قدس ثانی سے بارے میں جیسے طوطے کی جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، آپ بھائی ادھر ہوں، میں بلا رہے ہیں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں اپنی یہ جو بیان ہے سچا ہوں، اس میں آپ آئیں. اچھا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یا پھر سامعین کرام اس نیک کام کے لیے خاکسار کو یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن مجھے لندن آنے کی دعوت دے. یہ نیک کام ہے نا، ایک ہمارا فیصلہ ہو جائے، یا یہ جھوٹا ہے یا نعوذ باللہ ہم جھوٹے ہیں. تو یہ جو جھوٹ بولتا پھر رہا ہے اپنی ویڈیو آڈیو بنا کے کلپوں میں، تو اس کے فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو کہیں، لندن کے جو قبرستانی احمدی ہیں اس کو کہیں کہ عبدالغفار جمبا تجھے کہہ رہا ہے کہ اس نیک کام کے لیے اگر آپ نہیں آنا چاہتے کہ آپ کا کوئی عزت کا مسئلہ ہے تو مجھے بلائیں. انشاءاللہ تعالی خاکسار آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہے. میں نہ آپ کوئی ضرورت نہیں مجھے، نہ مجھے، میری وہاں پہ جماعت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کسی نیوٹرل جگہ پہ اپنا گفتگو کی جگہ معین کر لیں گے، وہاں پہ کسی حال میں بیٹھ کے اپنے ساتھی اپنے لے لیں، میرے بھی چند ساتھی ہوں گے، اور لوگوں کو میڈیا کو چاہیں میڈیا کو بھی لے آئیں، اور بشک غیر احمدی جو ہیں وہ بھی آ جائیں، اور مسلمان بھی آ جائیں، لاہوری جماعت کے لوگ بھی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں ڈر کا ہے. ایک بندہ سچا ہے انہوں ڈر کا ہے یار. اور جس انسان کے عقائد میں قرآن کریم سپورٹ کرے، تصدیق کرے، مرزا غلام صاحب کے فرمودات اس کی سپورٹ کریں، تصدیق کریں، احادیث صحیحہ اس کے عقائد کو سپورٹ اور تصدیق کریں، مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام اور آپ کے فرمودات اس کی نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ تصدیق ہے، اس شخص کو ڈر کے آئے بھائی. ہمارے لیے تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اگر ایسی ہو جائے تو ساری دنیا اکٹھی کر لو، ہمیں کوئی ڈر نہیں. ڈر ان لوگوں کو ہے کاظموں کو، جھوٹے ہیں جو جھوٹ کو سچ بنا کے پھرتے ہیں، اس طرح ڈرامے کر کے یک طرفہ ویڈیو بنا کر. بڑے مکار قسم کے لوگ ہیں، سوال جواب بھی کرتے ہیں تو اپنی محفلوں میں. ان کا MTA جو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر احمدی جو لوگ ہیں وہ اس لحاظ سے گمراہ ہیں، غلطی خوردہ ہیں کہ حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور انہیں ختم نبوت کا عقیدہ جھوٹا بنایا ہوا ہے. کوئی یہ تجدیدی سلسلہ، یہ رسولوں اور نبیوں کے سلسلے بند نہیں قیامت سے پہلے ہو سکتے، کیونکہ انسان نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، وہ قدم قدم پر غلطیاں کرواتا ہے نفس انسانوں سے. تو ان غلطیوں سے باہر آنے کے لیے، ان گمراہیوں سے باہر آنے کے لیے لوگ خود نہیں نکل سکتے باہر. اللہ کے بندے اللہ سے علم پا کر اللہ ان کو کھڑا کرتا ہے، وہ نکالتے ہیں. تو یہ سلسلے بند نہیں ہوتے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تکبیر ٹی وی ہے، اس پہ لائیو پروگرام ہوتا ہے بعض کا سوال جواب کا. اس ڈاکٹر محمد یحییٰ خان صاحب آف لندن کی میں چبڑا میں اتنے سنی ہوئی ہیں، کچھ یہ چبڑا مار رہا اتنے وہ لوگ موقع دیتے ہیں، سوال کرنے کا حق دیتے ہیں، باتیں سنتے ہیں مخالفوں کی، آپ بھی جواب دیتے ہیں، یعنی لائیو کرتے ہیں پروگرام. اتنے لانتی لوگ ہیں MTA بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا راہ ہدا. میرے کئی ساتھیوں نے کئی دفعہ سوال کیے ہیں. انہوں نے ایک کنٹرول روم بنایا ہوا آتا ہے، وہاں پہ وہ سوال سنتے ہیں. آج تک کسی نے ان میں سے کسی بندے نے، وہ راہ خدا کو جو لانتی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ کاظم، انہوں نے کسی نے بھی ایک سوال کا میرے ساتھی کا جواب نہیں دیا. کیا یہ لوگ سچے لوگ ہیں؟ میں شاباش دیتا ہوں تکبیر احمدیہ غیر احمدی جو مسلمان ہے اس لحاظ سے کہ کم از کم ان میں جرت ہے کہ مخالف کا سوال سنتے ہیں لائف اور اس کو لائف جواب دیتے ہیں. یہ جرت ہے ان کی. اس کا مطلب یہ ہوا کچھ تقوی انسانیت ان میں ہے. یہ تو لانتی لوگ ہیں، یہ تو مرزا غلام صاحب کے ماننے والے یہ لوگ ہیں. یہ تو نہ ان میں تقوی، نہ ان میں انسانیت، نہ ان میں نیک نیتی، نہ ان میں شرف. یہ تو قسم کا کاذب ٹولہ اکٹھا ہوا بشیر الدین محمودہ تربیت یافتہ یہ لوگ ہیں. یہ میں سچی باتیں بتا رہا ہوں. ہاں، جماعت احمدیہ سے اہل سنت جو جماعت ہے، میرا ان سے اختلاف ہے. یہ عقیدہ حیات مسیح کا بالکل جھوٹا ہے، ختم نبوت یہ جھوٹے عقائد ہیں، اور بھی ہیں میرے اختلاف ہیں. لیکن جو سچ بات ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ باقی اس لحاظ سے شاباش ان کو کہ مخالفوں کے لائف سوال سنتے ہیں اور لائف جواب دیتے ہیں. یہ بڑی جرت کی بات ہے. یہ MTA والے کاظم جو راہ خدا پہ بیٹھے ہوتے ہیں تماشبین، ان کے میں یہ جرت نہیں ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے تلاوت بھی کی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور تو کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا.
یقیناً باطل بھاگنے والا ہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی مضمون جو ہے الہامی پیشگی مسلم موت میں بھی اس طرح آیا ہے۔ وہ کس طرح ہے سنیے۔ اللہ تعالیٰ الہامی کلام جو مرزا غلام صاحب پر یعنی محمدی مریم پر نازل فرماتا ہے چلہ ہوشیارپور میں، اس میں اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگی میں فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس عجز کی زندگی میں اور ضرور دیکھیں گے، اور دنیا دیکھے گی یہ کلام اللہ کا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ یہی وہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کی جو اللہ نے فرمایا ہے نا، وَقُلْ جَعَلْ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور تو کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگنے والا ہی ہے۔ تو یہی بات جو ہے نا اس قسم کی الہامی کلام جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہے اس میں بھی ہے یہ بات، اور تاکہ حق اپنی تمام برتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ اے میرے قادیانی قبرستانی بھائیوں، یہ بھاگ چکے ہیں، یہ سوراخوں میں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں عرصہ دراز سے للکار رہا ہوں، میری جماعت بھی، یہ ہمارا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہمارے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا، میرے اہل و عیال کا، میرے ساتھیوں کا، ان کے بچوں کا اخراج، مقاطعات، ڈرامے۔ اب خود سوچو یہ کیا تماشا ہو گیا ہے۔ اب گواہ نہیں تم بنو گے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے الہامی کلام میں فرمایا تھا، اور تا حق اپنی تمام برتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ کیا حق اپنی تمام برتوں کے ساتھ آج میدان میں آ کر نہیں کھڑا ہوا؟ اور باطل یہ جو لوگ ہیں بلائے قادیان کا ٹولہ، اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ نہیں گیا میدان سے۔ تو یہ سچ ہے، گواہ بن جاؤ قیامت کے دن بھی۔ اگر تم نے اس دنیا میں نہ بولے، نہ کھڑے ہوئے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہر احمدی قبرستانی جو ہے جو مرنے کے بعد اس پر یہ سوال ہوگا کہ عبدالغفار جنبہ آیا تھا دنیا میں، اس نے کیا کہا تھا تمہیں؟ دلالی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ یہ سارے جماعتی امجا قبرستان کے لوگ، خلیفے، یہ سب گمراہ لوگ ہیں، اور مولوی گمراہ ہیں جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا۔ تو تم نے کیوں اپنا منہ بند کیا تھا؟ تم کیوں گونگے بنے تھے اس وقت؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا، میں نے ثبوت کر دیا ہے کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں میرے آگے اور میں میدان میں کھڑا ہوں۔ تو وہ بات جو ہے جس میں اسیروں کا بھی ذکر ہے، مردوں کا بھی، زندہ درگور لوگوں کا بھی ذکر ہے، یہی تم ہی زندہ درگور لوگ ہو، اور وہاں پہ اس بات کا بھی ذکر ہے، اور تحق اپنی تمام برتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں پھر دوبارہ حضرت ڈاکٹر محمد یار صاحب آف لندن، میں اس سے پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ آؤ گے میرے پاس؟ اپنے مولویوں کو لے کر، اپنے نام نہاد سو کال خلیفوں کو لے کر آؤ گے؟ میں آپ کی سیکورٹی، آپ کا خردنوش، میں آپ کی ذمہ داری ہے میری۔ کیا آپ اس نیک کام پہ مجھے بلاؤ گے لندن؟ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ آپ اپنے باپ کے تخم نہیں ہیں۔ میں یہ بات آپ کو غیرت دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ باقی اپنے باپ کے تخم ہیں تو آپ یہ میرے جو دونوں میں آپ کو کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، یا میرے پاس آؤ یا مجھے بلاؤ۔ تو نیک کام کے لیے یہ جو تماشے کرتا پھر رہا تو ویڈیو آڈیو بنا کے، یہ نہیں، یہ جال سازیاں ہیں۔ تو ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت سچی ہے۔ بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلمت میں سچا تھا یا جھوٹا تھا، یا یہ عاجز یہ اس وقت میدان میں کھڑے ہو کر تم سب کو للکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اور تم سب اس کے آگے بھاگ چکے ہو، کیا یہ سچا ہے یا اپنے دعوے میں غلطی خوردہ ہے؟ اس کا فیصلہ کر لیں ہم۔ اگر تو اپنے باپ کا واقعی تخم ہے تو ضرور میری اس بات کو مانے گا۔ اگر نہ مانی تو نے تو میں کہوں گا کہ تم کسی گانڈ دی اولاد ہے، تو اپنے باپ کا تخم نہیں ہے گا، لانتیا۔ اور میں تجھے یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجھے غیرت ہے۔ قبرستانی جو احمدی ہیں، میں ان سے کہوں گا اس لانتی بندے کو غیرت دلانا کہ عبدالغفار جنبہ تمہارے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ اب ثابت کرو کہ تم باقی اپنے باپ کا تخم ہو۔ میری وہاں پہ جماعت ہے، وہاں پر امیر ہے، جماعتی احمدیہ صاحب یو کے کا امیر ہے، اس سے رابطہ کرو، پروگرام بناؤ، وہ مجھے بتا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم کریں گے۔ یہ آڈیو ویڈیو بناتا پھر رہا ہے، تماشے کرتا پھر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ میدان میں ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے،
وہاں پر اپنی جو علم تیرے پاس ہے یا تیرے مولویوں کے پاس یا تیرے خلیفے وہ کھولنا. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی وہ سچی باتیں بتائیں گے جو اللہ کی طرف سے ہم پر انکشاف ہوئی ہیں. سامعین کرام، سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. آپ ڈاکٹر محمد یحییٰ خان صاحب آف لندن، جس کو آپ مجدد بناتے پھر رہے ہو نا، اس کی موت کے بعد میں اس کا ترجمہ یہاں پر پڑھتا ہوں. اس کے قرآن کریم میں جو اس نے کیا ہے اس کا نوٹ بھی پڑھتا ہوں. مرزا طاہر کہتا ہے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی. اور اگر تم کسی معاملہ میں اول الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. وہ نوٹ لکھتے ہیں مرزا طاہر صاحب اسی آیت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے. بس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی. یہ اس کا قرآن کا صفحہ نمبر 140 پہ ان کا ہے، یہ دیا ہوا. میں اپنا یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے کہتا ہوں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ حکم کو دیتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں، اگر تم میں کوئی تنازع ہو، یہ ہمارے درمیان تنازع ہے، میں عرصہ دراز سے آپ کو بلا رہا ہوں کہ ہم اس قرآن کریم کے حکم کے تحت اپنا تنازع حل کر لیں. آپ کے بلائے قادیان کے 100 کارڈ خلیفے مرزا طاہر بھی بھاگ گیا، میرا مقدمہ چھپا کے بہ گیا. یہ موجودہ جڑا تیرا کھڑپین سے یہ بھی بیٹھا ہے، مینو خراج مقاطع کر کے بیٹھا، گل نہیں کرنی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ واقعی اگر اپنے سچے ہو اس میں کہ تم مسلمان ہو، احمدی ہو، تو قرآن کریم کا یہ حکم پر کیوں نہیں تم عمل کرتے؟ میں قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ کو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آئیں تنازع کا حل کر لیں. ڈاکٹر محمد یحییٰ آف لندن صاحب، کیا آپ اس کے لیے تیار ہو؟ قرآن کریم کی اس تعلیم پر، حکم پر کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہو تو آؤ. وہاں پر میرا جماعت احمدیہ اسلاف سنت کا جو امیر ہے عزیزم ظہور احمد صاحب، اس سے بات کرو، پروگرام بناؤ، وہ بتا دیں گے ہمیں، انشاءاللہ ہم اس کے مطابق یا آپ آ جائیں کیل میں یا میں لندن آ جاؤں گا. اور اگر آپ تیار نہیں قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق یا قرآن کریم کی اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تم مرتد ہو، اسلام کے، قرآن کے مرتد ہو. اور میں سچا ہوں اس میں، کیونکہ جو مرتد ہوں، نام نہاد مسلمان ہوں، وہی قرآن کریم کی تعلیم کے باغی ہوتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے. علاوہ اس کے آپ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں، تم احمدی ہو؟ احمدی، میں بتاتا ہوں احمدیت کیا چیز ہے. مرزا غلام صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ کشتی نور میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 19 صفحات 12 تا 13. میں اب ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کے جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. تم اپنی لانتی ہو، تم مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو تم کہاں مانتے ہو؟ تمہارے رویے بتا رہے ہیں، تم باغی ہو، تم مرتد ہو احمدیت کے، مرزا غلام صاحب کے مرتد ہو تم. یہ مرزا غلام صاحب کی یہ تعلیم میں پڑھ رہا ہوں. آگے حسین لکھتے ہیں تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور اپنی باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو. سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو. لانتی ہو، تم تو جھوٹے ہو کر سادگوں کی طرح کرتے پھر رہے ہو، الٹو، تمہارا تو کام ہی الٹا ہو گیا. آگے اس میں تا تم بخشے جاؤ، نفسانیت کی فربہی کو چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی. تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی.
تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ اے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن، لانتیو تسی مرزا غلام صاحب تعلیم دے نیڑے بھی نہیں جاندے۔ میں، میرے ساتھی، میری جماعتی احمدیہ صاحب، ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہم حضرت مرزا غلام صاحب کی سچی تعلیم کے پیروکار ہیں۔ بلاؤ ہمیں، بات کرو، ہم تو صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تنازع ہے ہمارا؟ وہ تنازع قرآن کریم کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں، آسم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم حل کر لیتے ہیں۔ یہ جھگڑا کیوں؟ جھگڑا آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ایک جھوٹ قائم کیا ہوا ہے اپنی جماعتی چارے عقائد جو ہیں، الہامی پیشگوئی مسلم موت، خلافت احمدیہ، خلافت اللہ منہاج نبوت، حدیث مجددین، قدرت ثانیہ، یہ سارے چاروں پانچ جو ہے عقائد تمہارے جھوٹے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، اور تم نے اس جھوٹ کو لوگوں کو ایک نظام میں باندھ کر، ڈرا دھمکا کر، اخراج مقاطعہ کی تلواریں ذہنی تطہیر کر کے، برین واشنگ کر کے اس جھوٹ کو سچ بنایا ہوا ہے تم نے۔ اور جو بندہ کہتا ہے خدا کی طرف سے آیا کہ آپ بات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں، اس کا اخراج اور مقاطعہ، اس کے بچوں کا مقاطعہ، بات نہیں کرنی۔ بھائی بندہ اپنے اس خلیفے تو پوچھو، نام نیاز خلیفہ بنایا بیٹھا، لانتی نو پوچھو بھائی تو کیوں مجھے اخراج کیتا ہے، بائی کاٹ کیوں کر کے بیٹھا؟ اگر تو سچا ہے، تیرے کو سچائی ہے کوئی تو انہوں بلا، وہ جھوٹ نوز باللہ من ذالک اگر جھوٹا ہے عبدالغفار جمعہ وہ جھوٹ منہ دے ماریے، کیل جا کے ماریے وہ منہ، اس جھوٹے نوز باللہ وہ جھوٹے کرب تک پہنچائیے۔ آپ کا تو یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ مرزا صاحب کی تعلیم پر کیوں نہیں آپ عمل کرتے؟ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں بلا رہا ہوں مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی طرف آپ کو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 جو ہے اس کا جو حکم ہے وہ اس کی طرف میں بلا رہا ہوں آپ کو۔ اور اگر آپ نہیں مانتے، اگر آتے یہ باتیں میری، تو اس کا مطلب ہے نہ صرف اسلام کے مرتد ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، اور بلکہ احمدیت کے بھی مرتد ہیں۔ مرزا غلام صاحب کو نہیں مانتے، منہ سے ماننا کوئی بات نہیں ہوتی، اصل عمل اور رویہ ہوتا ہے۔ منہ سے کوئی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، عمل بتاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ بشیر الدین محمود احمد کا عمل کچھ ہوتا، کہتا تھا بلے کہ میں بنی اس کی بات کرتا، جھوٹا آدمی تھا نا، سارے یہ جھوٹے لوگ ہیں، باتیں کچھ کرتے ہیں، بڑے دروشی پڑھتے ہیں، آنسوں پر دروس بیتے ہیں، ٹوپیاں شوپیاں پا کے، کلے شلے پا کے، بڑے جمعے پڑھتے ہیں نا، اتنے جھوٹے لوگ ہیں نا، میں قسم کھانا اتنا بڑا جھوٹا بندہ کوئی نہیں نا بندہ، قدم قدم تے جھوٹ بولتے ہیں، عمل کچھ ہے، انہوں دی گلاں کچھ ہے انہوں دیاں، تو یہ میں کیا کروں میں؟ اور جھوٹو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ تمہارے فائدے کی باتیں ہیں، سمجھ جاؤ، اپنی آخرت بچا لو، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اگے تھوڑے جو پتہ نہیں کل مر جائے، آج ہی شاید کو مر جائے تھوڑے جو، اور تھی کی کرو گے؟ میں تمہیں سچی گل بنا رہا ہوں، میں ثبوت دے رہا ہوں کہ میں میدان میں کھڑا ہوں۔ میدان میں کھڑے صرف صادق ہوتے ہیں، سچے، جن کے عقائد سچے، اور میدان سے وہ بھاگتے ہیں جو قذب لوگ ہوتے ہیں، جن کے عقیدے جھوٹے ہیں، جنہوں نے نظاموں کے ساتھ حکومت کے ساتھ اپنے جھوٹ کو سچ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، غلام بناتے ہیں، اسیر بناتے ہیں۔ میں کسی کو اسیر نہیں بناتا، نہ ساتھوں کی یہ شان ہے، میں تو تمہاری رستگاری کے لیے دن رات یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی الہامی پیشگوئی میں آپ لوگوں کی رستگاری کا بھی ذکر ہے، اور اس ذکی غلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں، اسی شخص کے متعلق، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق ہم اس میں اپنی روح ڈال لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو الہام کریں گے، وہی کریں گے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، وہی پا کر کھڑا ہوگا یار، لوگ نہیں اس کو بنائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ یہ بات بھی بتاتی ہے کہ وہ یتیم ہوگا انسان، جو بھی جماعت احمدیہ میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل کا وارث بنائے گا وہ یتیم ہوگا، تبھی اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ یہ سورۃ ضحیٰ ہے، وہ پڑھے، وہاں پر محمد عربی سن کے متعلق بھی اس قسم کی آیات ہیں، اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ اے میرے بندے میرا سایہ تجھ پر ہے۔ یہی وہ یتیم تھے، وہ پیدائشی یتیم تھے، ان کے والد صاحب عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور پیدائش کے بعد چند سال کے بعد اپنی والدہ صاحبہ محترمہ جو تھی وہی فوت ہو گئی۔ تو یہ جو ذکی غلام ہے، نشان رحمت ہے، یہ جو رستگاروں کو، یہ جو اسیروں کو رستگاری بخشنے والا ہے بندہ ہے، جماعتی احمدیہ میں موعود ہے ذکی غلام، اس کے متعلق بھی اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شروع پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَقَانَ عَمْرًا مَقْضِيًّا، انشاءاللہ تعالیٰ یہی باتیں ہوں گی۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام
حکم و عدل کا ایک حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سن لیں. سامعین کرام، عرصہ دراز سے میں ان لوگوں کو بلا رہا ہوں، گفتگو کے لیے بلا رہا ہوں. گزشتہ سال مبالغ بھی دیا ان کے آگے، وہ بھی بھوک گئے. جھوٹے لوگ ہیں نا، بھاگتے جھوٹے ہیں. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یقیناً یہ لوگ جو ہیں نا میرے متعلق سارے ایک آپ مسجد ہے جڑا مردود ان کا کہتے ہیں نا، وہ بلائے قادیان ہے، وہ جس کو ایک خلیفہ کہتے پھر رہے ہیں، وہ مسجد تھلے بڑے ہوئے، وہ بھی بد دعاں بڑیاں کردا ہونا. انہوں نے مردود مولوی بڑی دعاں ساری. اے قبرستانی اسیر بھائیو، تم بھی لا علمی میں میرے متعلق بد دعائیں ضرور کرتے ہوگے، عرصہ دراز سے کر رہے ہوگے، رو رو کر رہے ہوگے. اور تمہیں پتہ ہے کہ عبدالغفار جمبا تھوڑے سامنے کھڑا ہے اور للکار رہا تھا، تسی مرے پے میرے اگے مرے پڑے ہوئے. کیوں نہیں خدا تاری دعا سندا؟ لانتیوں کہیں سوچتے نہیں تسی؟ اگر یہ جھوٹا عبدالغفار جمبا تو ساڑیاں اتنی بد دعاں سی رل کے ساری جماعت سی یہ کر دیں دعاں بد دعاں کر رہے ہیں. یہ کھ بھی نہیں بگڑ جائے گا. یہ سانو لے دے کے بہ گیا. اس تو مرے پے ہیں، سارے مولوی مر گیا، سارے خلیفے مر گئے، سارے تے قیامت آ گئی اس دنیا سے. یہ حال تک نہیں بگڑتا. یہ ڈٹ کے اپنا خطبات دینا ہے، مضمون لکھتا ہے، یہ جماعت آئے جلسے ہونے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تھانوں اس تو سمجھ نہیں لگتی ہے بندہ صادق کا. یہ میں حوالہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. حضور صاحب فرماتے ہیں زمیمہ تحفہ گولڈیا میں روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 13 اور 14 پر حضور صاحب فرماتے ہیں. آج میں بھی کہتا ہوں آپ لوگوں کو آگے. حضور صاحب فرماتے ہیں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں. میں وہ درخت ہوں جس کا مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخری وقت تک مجھ سے وفا کرے گا. اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے. بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور سادھوؤں کے اور. خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا. جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا. خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے بھی ایک موسم. بس یقیناً سمجھ لو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا. خدا سے مت لڑو. پھر میں کہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں خدا سے مت لڑو. آج اس کے وقت بھی تم خدا سے لڑ رہے ہو. میں بھی تمہیں کہتا ہوں خدا سے مت لڑو. یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو. اے قبرستانی مردودو اور اے بلائے قادیان کے نام یاد خلیفے اور مولویوں، تم بے شک میرے متعلق بد دعائیں کرو، اپنی پیشانیوں کو گھساؤ اور اپنی ناکوں کو رگڑو. میرا خدا تمہاری بد دعائیں کبھی نہیں سنے گا. میرا زبردست طاقتوں والا خدا تمہاری بد دعائیں تمہارے خدا کی قسم تمہارے منہ پر دے مارے گا، بلکہ مار رہا ہے. وہ تم سب باغیوں سے کہے گا کہ تم میرے اس معوذ ذکی غلام کی ہلاکت کے لیے بد دعائیں کر رہے ہو، جس کو میں نے وہ معوذ فضل جو محمدی مریم کو میں نے جس کی خبر دی تھی، جس کا اس کو وارث بنایا ہے، تم اس کے متعلق بد دعائیں کر رہے ہو. وہ تو تمہیں قرآن کریم، احادیث صحیحہ، حکم و عدل مرزا غلام احمد کے الہامی کلام اور آپ کے فرمودات کی طرف بلا رہا ہے. وہ کیا گناہ کر رہا ہے؟ وہ تو اس کی طرف بلا رہا ہے آپ کو. تم تو باغی ہو، مرتد ہو. کیا میں تمہاری بد دعائیں سن کے اپنے اس بندے کو کھلا کر دوں؟ میری یہ سنت نہیں ہے. اگر تم میں کوئی سچائی ہے تو اس کا مقابلہ کرو. عبدالغفار جمبا کا، میرے معوذ ذکی غلام کا مقابلہ کرو. لیکن تم نے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تم تو لانتی لوگ ہو، جھوٹے ہو. جھوٹ تمہارا پولو ہو چکا ہے. اور تمہارے آگے وہ جو بیٹھے ہیں بیچارے قبرستانی غریب گونگے بہرے بیچارے، وہ بھی بیٹھے ہیں مر کے. انہوں نے اتنی غیرت نہیں ہے کہ اسی اٹھ کے کھڑ کے نہیں گل کری انہوں مولویاں یا عہدیداروں بھی کہ تمہیں ہو کیا تھوڑے قیامت کیا آ گئی. ایک بندہ تمہیں پکار رہا ہے، تسی مر گئے. 100 سال تک تسی غیر احمدی مسلمانوں اگے لائی رکھا ہے. اج جو ایک بندہ کمزور جہا کھڑا ہوتا ہے وہ تھانوں سارے تے قیامت کرتے بارتے ہوگی، وہ تو اگے نٹا کے بیٹھا ہے. آخر پہ سامعین کرام، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، تمہارے ساتھ خدا کا نام لے کر، اے میرے قبرستانی احمدی بھائیو، خلافت اور قدرت ثانیہ کے نام پر اور پیشگی مسلم موت کے حوالے سے بہت فراڈ ہو چکا ہے، بہت فراڈ ہو چکا ہے. اب وہ معوذ ذکی غلام
یعنی مسلم موت جو ہے وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، تمہیں رستگاری دلانے کے لیے۔ اب خوشی مناؤ کہ تمہاری رہائی کے دن بہت قریب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاد رکھو کیا خوبصورت فیض نے باتیں کی ہیں، میں بھی وہ پڑھ دیتا ہوں آج تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے پڑھ رہا ہوں میں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جو ظلم ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اٹھ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی۔ اس بجلی کا تو ان کو خوف ہے، کیوں نہیں میرا مقابلہ کرتے آگے؟ اس بجلی کا بھی ہمارے سروں پر بجلی کڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبہ سے سب بت اٹھوائے جائیں گے۔ یہ سب مردود بت ہیں جو تمہارے لیڈر بنے پھرتے ہیں۔ جب عرض خدا کے کعبہ سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ اب میرے بچے خارجی ہم لوگ ہیں اس وقت نا، مطلب کہ سب میری جماعت میں سب کو میں اس وقت دیتا ہوں، میں اپنی جماعت کے لوگوں کو کہتا ہوں خوشیاں مناؤ، وہ دن جلدی آنے والا ہے کہ جب ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ان کی ٹوپیاں شوپیاں کلے ختم ہو جائیں گے، یہ لے کے پھرتے ہیں آگے پیچھے 5-10 باڈی گارڈ تھے، آگے پیچھے ہارن بج رہے ہیں، یہ تو فرعون ٹائپ لوگ ہیں، یہ تھوڑے لیڈر ہیں، یہ احمدی لوگ۔ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، باخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔